کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، انہی سے مضبوط کر لو ناتے، جو دے کے احسان نہیں جتاتے، انہی سے مضبوط کر لو ناتے، جو دے کے احسان نہیں جتاتے، انہی کو دل میں بسا کے مانگو، انہی کو دل میں بسا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور اکرم سے مانگنے کا اصول یہ کہ حضور اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، حضور اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں ناظرین۔ میں بلا تاخیر اپنے مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ مفتی صاحب، آپ نے جو ہے وہ خلافت امیر شام کے حوالے کر دی تھی، جبکہ آپ خود امام علی کے بیٹے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، امام علی علیہ السلام جب خلیفہ تھے تو امام نے ان کے مد مقابل 3 طرح کے گروہ آئے تھے۔ 3 بڑی تاریخی جنگیں امام علی علیہ السلام نے لڑی ہیں۔ جی، 36 ہجری کے اندر جنگ جمل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 37 ہجری میں صفین ہوئی ہے، 38 ہجری میں جنگ نہروان ہوئی ہے جی، خوارج کے خلاف۔ صحیح۔ امام علی علیہ السلام اس بات کو اول دن سے ہی یہ سمجھتے ہیں، اور امام نے اس بات کا، صحیح بخاری کی روایت ہے 4240، امام نے شروع دن سے یہ بات فرمائی
کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے اس امر خلافت کے اندر اسے ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ایوب انصاری سے بھی روایت ہے مستدرک الحاکم کے اندر، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ نے جناب علی کے لیے فرمایا کہ علی ناکفین، قاسطین اور مارکین، ان تین گروہوں کے ساتھ جنگ کریں گے. صحیح. ناکفین جنہوں نے بیعت کر کے بیعت کو توڑ دیا، قاسطین کہ مارقین جو نکل گئے جیسے خوارج ہیں، جی. اور قاسطین وہ حد سے تجاوز کرنے والا. صحیح بخاری کی روایت ہے 470 نمبر کی، اور اسی طرح 2812 نمبر کی روایت ہے. حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. جناب عمار جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی یا غزوہ خندق کے موقع پر، وہ سب صحابہ رسول اللہ پر جو فدا ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ایک ایک اینٹ اٹھائے رہے تھے. ایک اینٹ اٹھا رہا ہے، اپنا بوجھ برداشت کر رہا ہے جتنی اٹھا سکتا ہے. لیکن جناب عمار وہ 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے، 2 اینٹیں. تو رسول اللہ نے ان کی جانثاری دیکھ کے فرمایا کہ عمار بڑے خوش قسمت ہو آپ، بڑے پیار سے آپ نے فرمایا، لیکن تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. جناب عمار رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کی جو شہادت ہے بے اتفاق اہل سنت والجماعت کی، اس میں ہمارے اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ ابو الغادیہ الجہنی نام کے ایک شخص، انہوں نے 37 ہجری میں صفین کے معرکے میں لیلۃ الحریر کو جناب عمار کو شہید کیا. جناب عمار حق کی نشانی ہے. ان کے ذریعے صحابہ یہ دیکھتے ہیں کہ عمار کس کی طرف ہے، جدھر عمار ہوگا ادھر حق ہوگا. اسی لیے جلیل القدر صحابہ کرام جو جنہیں تھوڑا سا بھی اگر وہ پیچھے تھے کہ چونکہ دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف کے لوگ کلمہ گو ہیں، تو اس لیے ہم شاید وہ پیچھے رہے. جیسے خزیمہ بن ثابت بدری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. خزیمہ بن ثابت وہ جمل میں تو شریک ہوئے، لیکن انہوں نے تلوار نہیں نکالی، وہ دیکھتے رہے کہ عمار کیا کر رہے ہیں. تو جب عمار صفین میں شہید ہوئے نا، تو پھر انہوں نے تلوار نکال دی. معلوم ہوا کہ حق جو ہے وہ یہاں پر امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو یہ جو خلافت کی جو آپ نے جو سوال کیا ہے، مختصر میں اس کا جواب دیتا چلوں کہ یہ تسلسل امام حسن علیہ السلام کے، یعنی امام حسن علیہ السلام وہی اس بات کو جنہوں نے تمام خلفاء کا انعقاد کیا ہے، منعقد کیا ہے جو شورا نے، انہی نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ کے اوپر اتفاق کیا، اور انہی نے پھر امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. صحیح. تو امام حسن علیہ السلام نے یہ یاد رکھیے گا کہ امام حسن نے خلافت کو چھوڑا نہیں ہے، خلافت سے وقتی دستبردار ہوئے. صحیح. مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے. صحیح. یہ نہیں کیا کہ خلافت اور اپنا منصب بھی کسی اور کو دے دیا، اپنا منصب نہیں دیا. نہیں، وہ وقتی طور پر یوں سمجھ لیں کہ ایک سیز فائر تھا کہ ہم اس جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتے. بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ رب العزت ان کے ذریعے مومنین کے 2 گروہوں کے درمیان میں صلح فرمائے گا. ان دونوں گروہوں کو، اور امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے شامی گروہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کی، اور اس طرح آپ نے ایک بڑی جو جنگ تھی مسلمانوں کے خون کو آپ نے بچایا. تو یہ جو صلح تھی مفتی صاحب، اس کی شرائط کیا تھی؟ اس کی شرائط تھی یہ صلح جو ہے نا، دیکھیں جب بھی لوگوں کے درمیان میں صلح ہوتی ہے، مثال کے طور پر آج بھی ہم اگر صلح کریں گے، یا صلح حدیبیہ ہمیں معلوم ہے، سیرت کی تاریخ کے اندر واقعات ہیں، صلح حدیبیہ آتی ہے تو کسی شرائط کے اوپر صلح ہوئی ہے نا، وہ تو ہمیں یاد ہے نا صلح حدیبیہ کہ اس میں کیا کیا شرائط ہوئی تھی. اسی طرح جو صلح امام حسن ہے اس کی بھی شرائط ہیں، آپ نے بغیر شرائط کے نہیں کی. اور اس کی جو بنیادی جو شرط تھی، الاستیاب کے اندر ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر، اور اسی طرح طبقات ابن سعد کے اندر ابن سعد رحمہ اللہ نے جو اہم جو شرط ذکر کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان اس خلافت کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، بلکہ معاویہ کے بعد یہ
امام حسن کے پاس آ جائیں. صحیح صحیح صحیح. یعنی ان کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بعد کسی اور کو نامزد کرتے ہیں. صحیح. اور یہ تو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، اس بات کے اوپر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بعد یزید بن معاویہ کو خلیفہ منعقد کیا. اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، جی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقد ارضا، وہ مدینہ کے اندر موجود ہیں، اور معاویہ بن ابی سفیان جب آتے ہیں اسی صلح حسن کے بعد تو ایک بڑا خطبہ دیتے ہیں. اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کی جو انہوں نے یہ رکھا تھا کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کر لو، جی. تو زندگی میں ہی ان کی بیعت کرانا شروع کی یزید بن معاویہ کی. کیا بات تو ہے. یہ ایک بنیادی شرط تھی جو امام حسن علیہ السلام نے رکھی تھی. جی. اچھا مفتی صاحب، ایک اور میرا آپ سے آخری سوال. فضیلت کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 4 صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان مولا رضی علی، اللہ عنہ، جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ، مطلب یہ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ مولا علی کو چوتھے نمبر پہ وہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بحث ہے نا، اس بحث کے اندر ایک فرقہ وارانہ رنگ دیا جاتا ہے اس کو. جی. لوگ یہاں سے دلائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب نہیں، امام علی سب سے افضل ہیں. دوسری دلیل دیتے ہیں کہ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں. صحابہ کرام کے درمیان میں جو مفاضلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث نہیں ہونی چاہیے. میں اس بحث کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک طرف صحابہ ہیں اور ایک طرف اہل البیت علیہ السلام. بالکل. جو اہل البیت ہیں ان کا تو مقام یہ ہے کہ خود ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آل محمد کی محبت میں خدا کی رضا کو تلاش کرو. کیا کہنے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آل محمد کی محبت کے اندر خدا کی رضا کو خدا کی رضا کو تلاش کرو. اس سے بڑھ کر کبھی بھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم علی سے افضل ہیں. بالکل ایسے کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا. یہ تو ہم نے آپس میں ایک ایسا مباحثہ بنا دیا ہے. جی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جناب امام علی کو ایسے یوں آمنے سامنے کھڑا کر دیتے. بالکل. کبھی جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا، اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اقرؤنا ابی واخدانا علی، ہم میں سب سے بڑا قاری وہ ابی ہے اور سب سے بڑے جو ہم میں عالم ہیں وہ علی بن ابی طالب. اللہ کیا کہنا ہے مفتی صاحب. وہ تعریف کر رہے ہیں جناب علی علیہ السلام. خوبصورت جملہ کیا اہل بیت میں سے. ختم کر. تو اس لیے اگر اس کے اوپر مناظرے کیے جائے، مباحثے کیے جائے، ہاں ٹیبل ٹاک گفتگو ہونی چاہیے آپس میں. بڑے سے بڑا مسئلہ ہمیں ٹیبل کے اوپر اور آپس میں گفتگو کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پر اتنی زیادہ کشیدگی ہونی چاہیے اور بات جو ہے وہ گریبان تک آ جائے، لوگوں میں ایک دوسرے پر سب و شتم تک بات اتر آئے. یہ رویہ مناسب نہیں. بات وہی ہے نا مفتی صاحب کہ ہر کسی کی جو شان ہے وہ ورا الورا ہے. صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن جہاں پہ اہل بیت کی بات آئے گی تو پھر ان کا مقام وہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ایک روایت، ایک لفظ آپ کو نہیں ملے گا کہ صحابہ میں سے کسی نے کہا ہو کہ ہم علی کی برابری کرتے ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. افضلیت تو آپ دور کی بات ہے نا، پڑھا ہی کبھی نہیں. یہ تو بعد کے یہ مسائل ہے. جی. بعد میں یہ جب خلافت کی جب ترتیب ہوئی تو اہل سنت نے کہا کہ بھائی اسی ترتیب کے اوپر افضل مانتے ہیں. جی. یہ اہل سنت کا ایک ماننا ہے. اگر اس میں کسی کا اختلاف ہے تو وہ آپس میں گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے. بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی. احمد بھائی، ہم بات کر رہے تھے ایمبولینسز کے اوپر. میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے بارے میں، شاید آپ جانتے ہو نہیں جانتے ہو. پچھلے 6 سے 7 سالوں سے آئی ایم آلسو کنیکٹڈ ود ٹاپ آرگنائزیشنز. سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ، میں نے ان کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کیا پورے پاکستان کے اندر. اور اس سے زیادہ مور دین 10 NGOs جن میں چھیپا بھی شامل ہے. میں سب کے ساتھ رضاکارانہ طور پہ کام کر چکا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فلاحی طور پہ. اور اب اپنی امی کے نام سے، میں نے، وہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ان کو 2 سال ہو گئے، اللہ نے غریق رحمت فرمائے. اب میں جتنا بھی کام کرتا ہوں وہ ان کے سال ثواب کے لیے کرتا ہوں. تو یہ جو آپ کا ایک جو آخری پوائنٹ ہے نا ایمبولینسز کا ہے اور میت بس سروس کا ہے، یہ ہونا چاہیے. اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ اور کروں گا، اللہ آپ کو اتنا دے یا آپ کے اسباب اتنے بنے کہ آپ قبرستان کے لیے جگہ بھی دیکھیں. کیونکہ ہمارے یہاں میت رکھی ہوئی ہوتی ہے، محلے کے اندر قبرستان بھی فل ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ انشاءاللہ اس پہ کام. اور اگر اس پہ گورنمنٹ آپ کا ساتھ دے دے. جی انشاءاللہ اس پہ بہت جلد ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری NGOs ہیں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ایسے لیکن یہ لوگ نہیں کرتے. کوئی بات نہیں سر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو موقع دیا وہ فیس پائے گا. نہیں، موقع ان کو بھی ملتا ہے، یہ نہیں کرتے. نہیں کریں، کوئی بات نہیں. سب کو اپنا ابھی عالم صاحب نے کیا، مفتی صاحب نے کیا بولا، ہر آدمی اپنا جواب دینا. اگر کوئی اچھا کر سکتا کر لے. ٹھیک ہے، ان کے میسج میں بڑا میسج ہمارے لیے بھی ہے، خالی یہ نہیں ان کے لیے، یہ ہمارے بھی ہے. دیکھ ہم تو بڑے غور سن رہا تھا
تو اس میں وجہ کہ اگر کوئی اچھا کام کر سکتے تو کر لو, نہیں کر سکتے سر پہ بیٹھ جاؤ, جی انتظار کرو اس وقت کا جب تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا بس. اچھا میں یہ ویلفیئر کے حوالے سے, چونکہ حضرت یہ کام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, یہ جو ویلفیئر کا کام ہے نا, اس کی بنیاد ڈالنے والے اہل البیت علیہ السلام ہیں, اور ان میں امام حسن علیہ السلام, کوئی شک نہیں, اور ان میں امام زین العابدین علیہ السلام. ایسی ایسی. اور ویلفیئر کا کام بھی ایسے کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا, ان کی مدد ہو جاتی تھی. بالکل. جب امام زین العابدین سید سجاد کا وصال ہوا ہے, جی تو مدینہ کے اندر جو رہنے والے یتیم بچے تھے وہ بھوکے ہو گئے. اللہ, جس دن وہ بھوکے ہوئے تو معلوم ان کو پتہ چلا کہ بھائی آج سید سجاد کا وصال ہو گیا. کیسے؟ اس طرح کے وہ خاموشی کے ساتھ چپ کے راتوں کو راشن کی بوریاں بنا کر اپنے کندھے پہ رکھا کرتے تھے, اور ان کے گھر کے سامنے جا کے رکھ دیا کرتے. بتائیں خدمت بھی شروع ہو رہی ہے تو اہل بیت سے, اہل البیت علیہ السلام. یہ انہی کی سنت ہے. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے دیکھا ان کو کہ وہ بیلچہ چلا رہے ہیں بازار میں, بیلچہ چلائے جا رہے ہیں. تو ان کے چاہنے والے, آج پیر صاحب کے چاہنے والے ہوتے ہیں, پیروں کے چاہنے والے, تو اہل البیت کے جو چاہنے والے ہوں گے, بالکل. تو وہ ایک شخص آئے, انہوں نے کہا کہ امام آپ یہ کام چھوڑ دیں, ہمیں خدمت کا موقع دیں. ہم کرتے ہیں. تو امام نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے تو یہ کرتا ہوں, اللہ اکبر, اللہ تاکہ تم لوگوں کے ہاتھ کو نہ دیکھنا پڑے. کیا بات. اور آج ہم جب مسند پہ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ, ہم کہتے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہ میرا کام فلاں بندہ کرے گا. جتنا بندہ علم ہے وہ کہتے ہیں نا اسٹیٹس بن رہا ہے, پروٹوکول بن رہا ہے ماشاءاللہ. مولوی صاحب کا, پیر صاحب کا پروٹوکول بن رہا ہے. یہ اس پہ ہوتا ہے, یہ لڑائیاں ہوتی ہے باقاعدہ. بالکل ایسے, اسے دکھا کے بھی خدمت ہوتی ہے نا, وہاں تو عاجزی اور ان کے سارے کا عالم ہی الگ ہے. اور پھر میں تو بات ہی ختم ہو گئی. آج تو جو باتیں پتہ چلی اور جو سیکھنے کو ملا ہے, تو مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. اور مولا آپ کو سلامت رکھیں. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ثنا مصطفیٰ ننھے ثنا سید مطال قادری, اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جھجھتا نہیں کوئی, نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں ججتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی, نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. وأحسن منك لم تلقت عيني, وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. جیسے میرے سرکار سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, نہیں کوئی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, ننھے ثنا تھے یہ. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں منذر قادری, اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں لب کشا نہیں ہوں اور مہر
التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور مہر التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، کہ شاید میں چلتے چلتے روزے پر آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے پر آ گیا ہوں، طیبہ کے سب بکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اقبال مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا ہے، جیسے روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج جو ٹرانسمیشن میں بات ہوئی، گفتگو ہوئی اہل بیت کی شان میں، اور وہ جو ہے اہل بیت کی شان میں جو گفتگو ہوئی ہے، ناظرین ہمارے ساتھ دوران گفتگو جو ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے ان کا نام سید وقار شاہ ہے، اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں عطیہ نعت پیش کریں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کہ تیرا جینا مرنا مدینے میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لاسٹلی ہم اپنی ٹرانسمیشن کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف آور اسپانسرز، ون آف دا بگیسٹ برانڈ روح افزا، ٹائم ویژن مارکیٹنگ، جاوید میاداد ہولڈنگ، سلمانز فوڈ اینڈ آلسو پیزا میکس اینڈ 21 بلڈرز ہاؤسنگ اینڈ سوسائٹی۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان عبدالصمد صمدانی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
देखो अनवारे रमजान, हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन, एक बार फिर आपको 15 रमज़ानुल मुबारक की सहरी की खसूसी नशरियात अनवारे रमज़ान, जो कि K21 टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से देखी जा रही है, टेलीविज़न के सामने मौजूद तमाम ही नाज़रीन को और यहाँ पर मौजूद तमाम ही हाज़रीन को बहुत ही काबिल एहतराम मेरे मेहमानान गिरामी सना खां जो यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही अकीदत, अदब और खुलूस के साथ अब्दुल समद का सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन को बादशाह ख़ास व आम कहते हैं, अली का नाइब कायम मुकाम कहते हैं, दलील एक ही काफ़ी है उनकी अज़मत में, उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। आज 15 रमज़ानुल मुबारक है, यौम विलादत है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। और आप कौन हैं? आप करीम अहले बैत हैं। आज जो बात करेंगे वो आपकी सीरत पे करेंगे, आपकी ज़िंदगी पे करेंगे, आपके फ़ज़ाइल पे करेंगे। और कौन करेंगे उनका तारुफ़ भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ यहाँ पे सरकार की सनाखानी से हमेशा की तरह जिस तरह हम करते हैं वैसे ही करेंगे। और मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं औरंगज़ेब रिज़वी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और आपने इनकी सनाखानी को बहुत दीगर टीवी चैनल्स पे भी समाअत किया होगा। मैं आपसे मुल्तविस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें और इस ट्रांसमिशन का आगाज़ बाकायदा सरकार की सनाखानी से करें। जहाँ में आए हैं ज़िक्र किबरिया के लिए, ज़ुबान मिली है हमें मदह मुस्तफ़ा के लिए। इलाही मैं तो मोहम्मद के कर रहा था सना, इलाही मैं तो मोहम्मद के कर रहा था सना, ज़ुबान जो दी है तो लहजा भी दे सना के लिए, ज़ुबान जो दी है तो लहजा भी दे सना के लिए। मिली मिठास लबों को जब उनका नाम आया, मिली मिठास लबों को जब उनका नाम आया, समातों ने मज़े नाचे मुस्तफ़ा के लिए, समातों ने मज़े नाचे मुस्तफ़ा के लिए। पहुँच ही जाएगा मंजिल पे तू कदम तो उठा, पहुँच ही जाएगा मंजिल पे तू कदम तो उठा, के इब्तिदा भी ज़रूरी है इंतहा के लिए, के इब्तिदा भी ज़रूरी है इंतहा के लिए।
जहाँ में आए हैं हम ज़िक्र किबरिया के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, ये थे औरंगज़ेब रिजवी साहब, और मैं बिला ताख़ीर अपने मेहमान जो आज यहाँ पे जलवा फरमा हैं और जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को वो रौनक बख्शी जिस तरह बख्शने का हक़ था। तारुफ़ शायद मैं उनका अपने अल्फाजों में कराने की कोशिश करूं, लेकिन हक़ अदा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो किसी तारुफ़ के मोहताज भी नहीं हैं। आपने उनको बहुत सारी जगहों पे सुना भी होगा। वो जब ज़िक्र अहले बैत करते हैं ना, तो उस तरह करते हैं जिस तरह ज़िक्र अहले बैत करने का हक़ है। आप कौन हैं? कराची के अंदर ही आपकी विलादत हुई है और एक मज़हबी घराने से आपका ताल्लुक़ है। आपके वालिद सूफ़ी आलिम दीन हैं। आपने कराची से आलिम दीन कोर्स किया और यहीं से डिग्री हासिल की। मुफ्ती साहब, नाम बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। गोया अगर एक जुमले में समेटूं तो नफ़रतों को ख़त्म करने की कोशिश और मोहब्बतों को फैलाने की कोशिश में यकजा हैं। मज़हब से पहले अगर बात करते हैं तो इंसानियत की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो। मज़हब बहुत बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले अगर कोई चीज़ आती है तो वो इंसानियत है। इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों के हकूक़ के लिए भी आवाज़ भी बुलंद करते हैं और इनकी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे अगर ख़िदमत देखी जाएँ तो ये उनमें भी बढ़ चढ़कर ताउन करते हैं। और अक़लियतों के हुकूक़ के बारे में बात करना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत एज़ाज़ की बात होती है। मैसेज क्या देते हैं कि तमाम मज़ाहिब से इंसानियत से प्यार का दर्स देते हैं। मज़ाहिब के मानने वालों को अमन के साथ रहते हुए एक दूसरे के काम आना चाहिए, ये तरग़ीब दिलाते रहते हैं और ये कहते हैं कि सब इंसान बराबर हैं, देयर इज़ ऑल इक्वल, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। और इसकी बेहतरीन मिसाल नमाज है कि जब हम नमाज़ में खड़े होते हैं तो वहाँ पे कोई आला नहीं होता, कोई अदना नहीं होता। मज़हब के नाम पर तशद्दुद और नफ़रत नहीं होना चाहिए, ये भी आपका मैसेज है। अगर दुनिया को अमन व सकून चाहिए तो हर एक को एक दूसरे का एहतराम करना होगा। मैं यहाँ पे जिनसे मुखातिब हूँ, आपने उनके औसाफ सुने, क्योंकि जब किसी शख्सियत का तारुफ़ कराया जाता है ना तो सबसे पहले उसकी सिफ़त बयान की जाती हैं, औसाफ। तो मैंने उनके औसाफ बयान करने की कोशिश की है। यकीनन आप उनको पहचान गए होंगे। मैं यहाँ पे मुल्तबिस हूँ बहुत ही काबिल एहतराम मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द से कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए और आपने अपना वक्त हमें इनायत किया। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आज 15 रमज़ानुल मुबारक है, यौम विलादत हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, और मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि आपकी विलादत की तारीख़ के हवाले से कि आपकी जो विलादत की तारीख़ है वो मुत्तफ़िक़ा है? बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम अस्हाब किसा में से इनका चौथा नंबर है। अस्हाब किसा यानी जिन्हें हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में पंचतन पाक कहा जाता है। जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अफराद अहलुल बैत कि जिन्हें सुनन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत है 3786, 3787 और 3788। जी। उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत जब नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब इमाम अली को बुलाया, सैयदा ज़हरा को बुलाया, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, इनको बुलाकर इन पर एक चादर उड़ाई और ये आयत पढ़ी, आयत तत्हीरा, और फरमाया अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा। परवरदिगार इनसे रिज्स को दूर कर दे, ये मेरे अहलुल बैत हैं। तो अहलुल बैत ये वो 5 अफराद हैं और इनमें से एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। इनकी जो विलादत है 15 रमज़ानुल मुबारक को हुई है। बाज़ ने शाबान का कौल भी लिखा है और हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अंदर अल्लामा ज़हाबी ने, जिन्होंने सहाबा किराम के हवाले ज़िंदगी पर किताब लिखी है सियर आलामुन नुबला,
اس میں وہ شروع میں لکھتے ہیں کہ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے ولادت، شعبان کا بھی قول موجود ہے اور رمضان کا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخ کا اختلاف کو اتنا معنی نہیں رکھتا. بالکل اس زمانے کے اندر جہاں جب یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا تھا تو مختلف اقوال سامنے آئے ہیں، جی تو وہ لکھ دیے گئے ہیں. ان کا ذکر بھی سننا جس مجلس کے اندر ہو، یہ اہل البیت میں سے ہیں، اس لیے یہ عبادت ہے، ان کا ذکر بھی عبادت ہے. جی. تو پیدائش کے حوالے سے تو میں نے آپ کے سوال کا یہ جواب ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ کا جو نام ہے وہ کس نے رکھا تھا؟ نبی پاک نے رکھا تھا یا مولا علی نے رکھا تھا؟ جناب امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، مسند احمد کی روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ان کا نام 3 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، جی. اور جناب حمزہ علیہ السلام کے نام پر ان کا رکھا، جو کہ امام علی کے چچا ہیں، جناب حمزہ. صحیح صحیح صحیح. اور جناب حسین علیہ السلام کا جو نام ہے وہ اپنے بھائی جناب جعفر طیار کے نام پہ رکھا. جی. تو جب یہ امام علی نے نام رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ تو جواب دیا کہ میں نے ان کا نام حمزہ رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ نام اچھا ہے لیکن ان کا نام حسن. تو اسی مناسبت سے ایک اچھا، ایک خوبصورتی اس نام کے اندر پائی جاتی ہے. تو آپ کا نام ایک اور روایت ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا نام شبر، جی. امام حسن علیہ السلام کا جو نام ہے جی. جناب شبر اور شبیر، ان کے ناموں سے مناسبت کے ساتھ ان کا نام رکھا گیا. صحیح. رسول خدا نے نام رکھا تھا مطلب آپ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا اور جناب حسین کا نام رکھا، جن کا نام جعفر رکھا تھا. کیا کہنے. اچھا، ان کو لقب بھی دیا گیا تھا رسول خدا کی جانب سے؟ سید. فرمایا ان ابنی ھذا سید. صحیح بخاری کی روایت ہے ان ابنی ھذا سید. رسول اللہ نے ان کو یہ لقب، ان کا نام ہے سید. جی. اہل البیت کو رسول اللہ نے خود یہ نام دیا. یہ اہل البیت کی خصوصیت ہے کہ ان کا جو ٹائٹل ہے وہ سید ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہے. جی. اور جناب زہرا البتول علیہ السلام، ان کو جو سید کہا وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، جنتی خواتین کی سردار ہے. امام حسن کے لیے فرمایا کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں کے لیے شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار. تو یہ گھرانہ سید گھرانہ ہے. اس نام کا بڑا وقار اور بڑا احترام ہے سید. آج ہمیں اس نام کو بڑی اس کی توقیر کرنی چاہیے. اور یعنی رسول اللہ نے اگر یہ نام استعمال کیا ہے تو اپنے ان اولاد کے لیے کیا ہے، سید کا، اہل بیت کے لیے، اہل البیت کے لیے کیا ہے. مفتی صاحب آپ ان کا کوئی خطبہ ہے وہ بھی بتائیے گا، خطبے کے حوالے سے. ان کا بہت سارے خطبات ہیں امام حسن علیہ السلام کے. ایک خطبہ بہت مشہور ہے ان کا، جی، جس کو ذکر بھی بہت کم کیا جاتا ہے افسوس کے ساتھ. جب سیدنا امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں، جی، اور میں یہ لفظ کے اوپر یہ رک کر میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خارجی ہے نا، خارجی، جی، آج جو پاکستان کو حالات درپیش ہیں، جو فتنۃ الخوارج ہے، جی، جن کے لیے ہمارے ہاں بہت ایک اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فتنۃ الخوارج ہیں کون. جی. امام علی کو شہید کرنے والا شخص کون تھا؟ کسی کافر نے نہیں مارا. جی. امام علی کو کسی نے جو شہید کرنے والا تھا، جو قاتل ہے، کائنات کا سب سے بڑا بدبخت انسان. مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ اشقى الناس ہے وہ. اللہ اللہ. اس کائنات کا سب سے بڑا بدبخت انسان جس نے علی کو شہید کیا، وہ نمازی تھا، اللہ اکبر، عبادت گزار شخص تھا، بڑا قاری تھا. خوارج کی علامت یہ کہ قرآن بہت اچھا پڑھتے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ قرآن اتنا عمدہ پڑھیں گے لیکن یہ ان کے قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اللہ لیکن یہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل چکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ خوارج ہیں، بظاہر مذہبی آپ کو نظر آئیں گے لیکن ان کے دل سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں نا، ان کی باتیں میں وہ اتری نہیں ہوئی، جی، وہ نکل چکی ہوں گی. تو بہرحال جب امام کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ ایک خطبہ دیتے ہیں. جی. طبقات ابن سعد کی ایک روایت ہے، امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا اہل العراق، اے عراق کے لوگوں، آج وہ اس شخص کا انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے، آج اس شخص کی شہادت ہوئی ہے، دنیا سے پردہ فرمایا. لم یسبق الاولون ولم یدرک الاخرون، کہ نہ ہی پہلوں میں کوئی ان کے مقام تک پہنچ چکا ہے، جی، انبیاء کے بعد
کہ پہلوں میں کوئی ان کے مقام تک نہیں پہنچ چکا اور نہ ہی بعد میں آنے والے کوئی ان کی برابری کر سکتے. امام علی علیہ السلام. کیا بات ہے مفتی صاحب، آپ کی شہادت کا کوئی پس منظر مختصراً میں اس خطبے کو اگر کمپلیٹ کر دوں، یہ خطبہ بڑا بہترین خطبہ ہے. فرماتے ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ جب رسول اللہ ان کو بھیجا کرتے تھے نا کسی جنگ میں جی تو ان کو علم دیا کرتے تھے، لیکن یہ واپس جب آتے تھے تو اس جنگ کو جیت کر آتے تھے. یہ علی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. علی کسی میدان سے واپس بغیر جیتے نہیں آئے. ساری جنگوں میں سب جنگوں کے ہیرو، اسلام کے جو ہیرو ہیں نا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. بدر کے ہیرو امام علی علیہ السلام، احد کے وہ بطل جلیل اسلام کے، خندق کے اندر، خیبر کے اندر. کوئی ایک غزوہ، ایک جنگ مجھے آپ بتائیں کہ جس میں امام علی علیہ السلام واپس ایسے ہی آ گئے. آپ نے اس معرکے کو فتح کیا ہے. تو اور اس کے اندر یہ امام علی کی خصوصیت بتائی گئی ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کی کیا سیاست تھی. ایسے اسکالر بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ علی کی سیاست کا مقابلہ کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام، امام علی نے کبھی زور اور زبردستی کی سیاست نہیں کی. آپ نے جو سیاست کی ہے رحمت اور شفقت کی ہے، لوگوں کے حقوق پورا کر کے کی ہے. امام علی کے لیے امام حسن نے فرمایا، اور یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے اہل البیت کے. امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے اپنی جو کمائی کی تھی اس میں سے آج ان کے پاس نہ کوئی سونا بچا ہے نہ کوئی چاندی بچی ہے، صرف یہ 700 درہم ہیں کہ جو انہوں نے اپنی جو کمائی تھی اس میں سے بچا کے رکھے تھے، جو آج موجود ہے 700 درہم کی. اور یہ بھی بتائیں کس لیے تھے؟ کس لیے؟ کہ میں اپنے لیے خادم رکھ لوں. اللہ اکبر. امام علی اپنا کام خود کیا کرتے تھے. امام کا ایک لقب ہے، امام کا ایک لقب ہے خاصف النعل، جوتے سینے والا. اللہ اکبر، پہلی دفعہ سنا میں نے. خاصف النعل، جوتے. یہ آج جو مثلا ہم لوگ پیشوں کو جو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں، کمتری کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام کا لقب ہے. جہاں ابو تراب کے اوپر فخر ہے، ابو تراب علیہ السلام، وہاں خاصف النعل، جوتے سینے والا. اور جوتے کس کے سیا کرتے تھے؟ کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ ذخیرہ دے رہے ہیں ہمیں. اور ناظرین بہت پیاری گفتگو ہے. اور یہاں پہ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ کون ہیں، میں ان کا بھی آپ کو تعارف کرا دوں، پھر ہم مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے دوبارہ. ان کا نام ہے احمد الاحمد اور یہ چیئرمین ہیں اخوت ویلفیئر سوسائٹی کے. بیسیکلی یہ سوسائٹی کرتی کیا ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ہم خود احمد بھائی سے پوچھیں گے. انہوں نے اس وقت میں کراچی میں کام کیا جس وقت پہ یہاں کے گورنر بھی الیکشنز، گورنر نہیں تھے بلکہ الیکشنز لڑا کرتے تھے. جب یہاں پہ انسیڈنٹس ہوتے تھے، سیلاب آتے تھے اور زلزلے کی صورت حال بنتی تھی پاکستان کے اندر یا کسی جگہ پہ، اور تو یہ فلاحی طور پہ کام کرتے تھے. کم و بیش 35 سال ان کے ادارے کو ہو گئے اخوت ویلفیئر سوسائٹی کو کام کرتے ہوئے. اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر شعبے میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے وہ خوراک کا ہو، چاہے وہ بچیوں کی شادی کرانے کا معاملہ ہو، چاہے کسی جگہ پہ سیوریج کا معاملہ ہو یا پانی کا معاملہ ہو. دیگر بہت ساری ان کی خدمات ہیں جو انہوں نے 35 سال کے اندر سر انجام دی ہیں. گویا میں ان لفظوں کو اگر ایک لفظ میں سمیٹ دوں ان جملوں کو تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محسن انسانیت ہے. جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، آپ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو محسن کہا جاتا ہے، پھر آپ محسن انسانیت ہیں. میں بلا تاخیر یہاں پہ احمد بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں ٹرانسمیشن میں. احمد بھائی آپ چیئرمین بھی ہیں اخوت ویلفیئر سوسائٹی کے، آپ نے بڑے کام کیے ہیں. جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آج کے ٹائم پہ جو گورنر سندھ ہے کامران خان ٹیسوری صاحب، اور ایک ٹائم پہ وہ آپ کے پاس آئے تھے اور اس ٹائم پہ شاید وہ گورنر بھی نہیں تھے. اور کیا مسئلہ لے کے آئے تھے اس ٹائم پہ؟ سر ہم تو محلے میں کام کرتے تھے تو سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور کامران بھائی کی بڑی خدمات تھی. اور خدمات یہ تھی کہ کامران بھائی نے اس ایریے میں سیوریج بہت خراب تھا، تو سب سے پہلے مسجدیں تھیں ان کی لائنیں ڈلوائیں سیوریج کی، اور سب سے زیادہ کامران ٹیسوری بہترین کام کرتے تھے. اس میں کچھ ان کی بڑے احسانت ہے. اس ٹائم پہ وہ الیکشن ایم پی کا جی ایم پی کے اس زمانے سید غنی صاحب لڑ رہے تھے، لیکن وہ یعنی کہ کامران ٹیسوری صاحب ہار گئے. کون سا سن کی بات ہے؟ سب یہ وہ سن تو یاد ہی، لیکن یہ کافی ٹائم ہو گیا. تو مطلب وہ معاملہ جو ہے پھر سیوریج کا وہ حل ہو گیا تھا. جی کامران ٹیسوری صاحب نے کروایا، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے بڑے احسانات محمود آباد پہ، اور خود کہتے ہیں محمود آباد نے بہت ساتھ دیا میرا. اچھا محمود آباد ویسے میرا بھی جو ہے نا وہ میرا آبائی سمجھ لیں علاقہ ہے، وہیں پہ میری پیدائش ہوئی تھی.
اب تو خیر میں وہاں سے چلا گیا. اس کے علاوہ آپ نے محمود آباد کے اندر گرین بیلٹ کے اندر جو ہے وہاں پہ ایک کالج ہے گرلز کالج, اس پہ بھی کام کیا تھا, اور اس ٹائم کام کیا تھا جب وزیر تعلیم میں غلط نہیں ہو تو عرفان اللہ خان مروت تھے. عرفان اللہ مروت پہلے عابد شریف صاحب تھے جنہوں نے سنگ بنیاد رکھی تھی, اس کے بعد جو ہے عرفان اللہ مروت نے اس کا افتتاح کیا تھا. اچھا جی جی. اور آپ نے اس طریقے سے, یہ ہیں تو گورنمنٹ کی جگہیں, بٹ آپ نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن اپنی ویلفیئر کے تھرو جو ہے وہ دیا ہے ہمیشہ. اور خوبصورتی یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی ہے اس ٹائم پہ موجودہ حکومت کے اندر, آپ نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے خدمت کی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک ہم نے دیکھا انٹیریئر کے اندر جو میں نے آپ کی ایکٹیویٹیز کو واچ کیا, نہ صرف کراچی کے اندر بلکہ انٹیریئر کے اندر آپ نے پانی کے معاملات پہ بات کی ہے, بورنگ کا کام کیا ہے. لیکن یہ احمد بھائی یہ پرماننٹ حل نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ کراچی کے اندر 350 سے زیادہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. آپ کتنوں کو راشن دیں گے, آپ کتنوں کو پانی کی مسئلے حل کرا دیں گے؟ اس کا کوئی ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہے کہ ہم صاحب اقتدار لوگوں تک یہ آواز پہنچائیں اور پھر یہ اس کے اوپر معاملہ حل کریں. دیکھیں بات یہ تو جب سے پاکستان بنا آپ کو تو یہ تو مسئلہ چل رہا ہے, لیکن پھر میں بولوں گا دیکھیں ابھی اتنا بڑا آسانی ہوا جی, پاکستان آرمی نے بہت کام کیا جی, اب جو کچھ بھی ان کا ایک سراہنا چاہیے. جی, اس ٹائم پاکستان نے آرمی نے بہترین کام کیا, جی, لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں ساتھ دینا چاہیے, اور جب ہم ساتھ دیں گے ان کی مہربانی قربانی ہے, انہوں نے اپنے لوگ بھی قربان دیے, یعنی شہادت بھی دی, لیکن لوگوں کو کام کرے. اس ملک میں سب سے بڑا ان کی خدمات ہے اور ہمیں سراہنا چاہیے. بس دیکھ کوئی بھی اگر کام کر رہا ہے, چاہے ایک کونے پہ کام کر رہا ہے, کام کر رہا ہے جی بالکل, لیکن اس میں کوئی شک نہیں پاکستان فوج کی بہت محنت ہے. بالکل, اور یہ آج بتاؤں یہ ملک ہے تو ہم سب قائم و دائم ہیں, اگر یہ ملک نہیں ہم کچھ بھی نہیں وجہ سے ہماری ویلیو ہے ملک سے. بس اٹس آل کریڈٹ گوز ٹو یو پاکستان آرمی. اگر آج ہم سکون سے سوتے ہیں تو اس وجہ سے سوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں ہمارے لیے. بالکل. اور اسی کے ساتھ احمد بھائی آپ نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کام کیا, میڈیکل کے اندر بلڈ کیمپس لگائے, لیکن یہ بھی ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. جس طریقے سے ایئرلی انکریز ہو رہا ہے, تھیلیسیمیا کے پیشنٹس دن بہ دن انکریز ہو رہے ہیں. ان کی کوئی ایک اس طریقے سے گورنمنٹ کو ریسٹرکشن لگانی چاہیے کہ یہ چیزیں ہوں. بلکہ میں نے یہاں پہ پچھلی ٹرانسمیشن میں ایک بات بھی کی تھی کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو آپ شادی سے پہلے اپنے بلڈ ٹیسٹ کو مینڈیٹری کریں. یہ وداؤٹ بلڈ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا پھر رشتے ہو جاتے ہیں, پھر کزن میریجز کا ایک مسئلہ آتا ہے, یہ ہم بہت لینینسی طور پہ لیتے ہیں, اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد پھر تھیلیسیمیا, پھر یہ بلڈ کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس طریقے کی کوئی ایک پالیسی بنا دیں کہ شادی ہو رہی ہے ہونے دیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کا جو ہے آپ بلڈ ٹیسٹ کریں تاکہ اس میں ڈائسیز ہمیں پہلے پتہ چل جائے. آپ خود دیکھیں کہ ایک تھیلیسیمیا کے بچے کے اوپر کتنا ایکسپینس آتا ہے, ہم کتنا خون دیں گے, اور یہ ایئرلی انکریز ہو رہا ہے. ایوریج آپ کہہ ہی نہیں سکتے یہ ڈیکریز ہو رہا ہے, دن بہ دن تعداد بڑھ رہی ہے. اسی کے ساتھ آپ نے کراچی اور اندرون سندھ کے اندر راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی بھی کرتے ہیں جی, افطاری بھی کرتے ہیں. افطاری کا سیٹ اپ لگاتے ہیں محمود مین روڈ پہ لگاتے ہیں. کہاں پہ, کس جگہ؟ محمود مین روڈ پہ 5 نمبر پہ. ٹھیک ہے, افطاری کا دسترخوان بھی ہے. اچھا احمد بھائی, تعلیم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کو آگے جانا ہے, میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, تو آپ تعلیم کو فری کر دیں. اچھا جب یہ کانسیپٹ ہم بچوں کے اندر لے کے آئے, بہت ساری آرگنائزیشنس نے اس پہ کام کیا, سیلانی, JDC, اخوت خدمت, بہت سارے, تو جب تک تعلیم فری نہیں ہوگی تب تک ہم غریب کا بچہ نہیں پڑھے گا, وہ ٹیلنٹ پروموٹ نہیں ہوگا. دوسری بات کہ چلے ایک بچہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ فیس افورڈ نہیں کر پاتا, تو آپ ان کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ سر ہم نے بات یہ کہ گورنمنٹ جو ادارے ہیں نا, اس پہ ہم ان کو کہا ہے کہ آپ ایجوکیشن ہماری یہ فری تو ہے, یہ تقریباً فری ہے جی, لیکن یہ کہ اس میں باقاعدہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ لوگوں کو, ہمارے لوگ جو ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے میں تھوڑا وہ سمجھتے ہیں بیکن ہاؤس فلاں میں جاتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ جب تک ہم لوگ خود پروموٹ نہیں کریں گے, گورنمنٹ اداروں کو کیسے پروموٹ ہوگا؟ ہم سب کو مل کے پروموٹ کرنا پڑے گا. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ جی سر وجہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا, ٹیچر اچھے لگانے پڑیں گے, اداروں کو اچھا پروموٹ کرنا پڑے گا. اب اگر بچوں کے پاس فیس ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے کسی اچھے اسکول میں, تو یہ سندھ گورنمنٹ فری میں پڑھاتی ہے. سر سندھ گورنمنٹ میں ایجوکیشن ٹوٹل انٹر میٹرک یہ سب فری ہے, کوالٹی ایجوکیشن. جی سر کوالٹی دیکھیں بچوں کو باقی ہے, آپ کے بچوں کو تھوڑا پروموٹ کرنا پڑے. بالکل دیکھیں اگر آپ حساب لگائیں بیکن ہاؤس سے, تو سر بیکن ہاؤس پہ تو ہر آدمی پروگرام آن ایئر جا رہا ہے, ورنہ جی پکی بات ہے سندھ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن ہے. سر بہتر ایسی بات ہے, لیکن بعد میں پھر بتاؤں, اب آپ بولو, اب وہ ہر آدمی یہ کہتا ہے مجھے سر ایجوکیشن اس پہ چاہیے. وہ کورونا وائرس آیا تھا نا, آپ نے اس پہ دیکھے تھے بچے کس طریقے سے سر پاس ہوئے تھے. سر دیکھو اب کراچی میں اور انٹیریئر میں فرق آتا ہے. کراچی کے بچے نو ڈاؤٹ پڑھنے والے بچے, جی چاہے بچے ہو بچے, اس ٹائم سب سے اچھا رزلٹ کراچی کے بچوں کو بھی آیا اچھا, ایسا بات نہیں. لیکن پھر ہم
आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। नहीं मानना पड़ेगा सर, बात ये क्योंकि हमारे मैंने बच्चे सिंध बोर्ड से पढ़ा नहीं, मैंने सर पंजाब हमारे बोर्ड से बच्चे पढ़ा बच्चे है। हैं नहीं सर, इसमें जी। कुछ नहीं। सिंध के बच्चे सब पढ़ने वाले हैं। क्या आप उनको अगर रिजल्ट निकालेंगे बेहतरीन रिजल्ट। चले एक और सवाल आखिरी, आप हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या ऐसी अचीवमेंट्स हैं या क्या ऐसे आपके टारगेट्स हैं जो आप खुद चाह रहे हैं कि हमारी वेलफेयर में ये होने चाहिए, क्या कमी पेशी है? सर हमारा एक तो सबसे बड़ा अभी टारगेट, एक तो लोगों को हमारे कब्रिस्तान दूर हो गए आपको सर। जी। अब अगर हम दूर कब्रिस्तान लेके आते हैं तो हम चाहते हैं हम बस के लिए कर रहे हैं और एम्बुलेंस के लिए कर रहे हैं। जी। अब ये भी हमारा टारगेट है, इंशाल्लाह ताला ये इसको अचीव कर जाएंगे। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मरने वाले के लिए भी 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसको ये डर लगा रहता है कबर इतनी महंगी कर दी आपने। अभी भी तो हम लोग कवर फ्री में करवाते हैं, ऐसी बात जी। है हमारे यहाँ। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा। देखें अगर आप एम्बुलेंस फ्री कर दें, माजरत के साथ मुझे यहाँ एक मैसेज याद आ गया, इसके बाद मैं फिर ब्रेक पे जाऊँगा। आपने बहुत अच्छी बात की, एम्बुलेंस, मैयत बस सर्विस और ये कब्रिस्तान, ये 3 चीज़ें बहुत मेन है। पिछले दिनों एक वाक़या इंसिडेंट हुआ जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, छीपा वालों के लिए था, और मैं यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा छीपा फाउंडेशन से कि सर आपकी एम्बुलेंसें खड़ी हुई होती हैं, बाकायदा हमारे पास उनकी वीडियोस मौजूद हैं, वो खड़ी हुई हैं। अब अगर कोई एमरजेंसी में पेशेंट आया तो वो जो ड्राइवर्स हैं, छीपा के अपने ड्राइवर्स हैं, वो कहते हैं कि आप हमें पैसे दें पेट्रोल डलवाने के, उसके बाद हम आपका मरीज़ लेके जाएंगे। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स भी देखने के लिए आते हैं। तो खुदारा आप इसके ऊपर खुद एक्शन ले लें कि ये जो आपकी जितनी भी आप जो एक फलाही काम कर रहे हैं, ये पैसा जो है ये किसका पैसा है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन सर इंशाल्लाह हम लोग तो अपना तरफ से कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई शक नहीं छीपा का भी काम है, छीपा मेहनत करता है। मैं मना नहीं कर रहा, हाँ, मैंने तो अपनी काम आँख से देखा है। देखिए बात मैं फिर कहूँगा, देखिए छीपा की ईदी की इनकी खिदमत है जी। हम उनको एक साइड भी नहीं कर सकते, इस पर कोई शक नहीं, वो हमारे हेड है, वो बिल्कुल उनका ऐसे ही है। काम है। जिसने खिदमत की इस मुल्क में उनका हक पहले है। मैं हम तो मना बहुत छोटे नहीं कर पैमाने रहा, मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि एक चीज़ देखने में आई, हम अपने इस प्लेटफॉर्म से वो चीज़ पहुँचा रहे हैं उन तक कि देखें ये चीज़ हमें देखने में आई है, आप इसके ऊपर नज़र। देखिए उसमें ये अगर कोई शिकायत है तो आपको छीपा को, अगर छीपा को कहना चाहिए, अगर उनके नंबर हैं आप डायरेक्ट उनको कॉल करें। नहीं वो मैंने कर दिया उनको, यहाँ से और तो ऐसे बाकायदा बात है, छीपा ब्रॉडकास्ट हो साहब रहा है ना। ऐसे बहुत अच्छे आदमी हैं जी, उनकी मेरी बड़ी खिदमत- मोहब्बत है उनसे, वैसे तो मिलते हैं वो खुद, और बड़ी खिदमत। अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन ये आपका जो एम्बुलेंस और मैयत बस का एक टारगेट है, ये बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको इसमें सर, ये कामयाब आपको करे दुआ सर। करें, बस दुआ करें अल्लाह ताला हमें कामयाब करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। और यहाँ पे नाजरीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।